کہ ہمارے دور میں چائنا کے ساتھ تعلق خراب تھے، ایسا کوئی بات نہیں تھی. سی پیک اپنے پروگرام کے مطابق چل رہا تھا. کوئی ایسا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا جو میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ میں نے ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی. کیونکہ یہ جو سی پیک ہے اس نے تقریباً 2025 میں مکمل ہونا ہے. مکمل اس کا اسٹرکچر، بجلی، جو بھی ضروریات ہیں انڈسٹری کے لیے وہ 2025 میں مکمل ہوگا. اور صحیح انویسٹمنٹ جو ہے وہ 2025 سے بعد میں چائنا نے شروع کرنی ہے، جو ہمارا ان کے ساتھ شروع سے ایگریمنٹ ہے. تو یہ سی پیک ملک کے لیے زبردست ایک منصوبہ ہے. اس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، خوشحالی بھی آئے گی. اور مجھے امید ہے کہ چائنیز اپنی انویسٹمنٹ تیز کریں گے تاکہ یہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے. شکریہ. سر یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، دن بدن مہنگائی، بدترین بے روزگاری، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس سے بندہ توقع کر سکے کہ یہ حالات بہتر کر دے گا اور ملک سٹیبل ہو جائے گا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، یا آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی اس لیے کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں یا عمران خان کو بدنام کر دے، دونوں میں سے کس لیے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی؟ تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں. پہلے سے ایک تو دو کر دیتے ہیں سر. پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ ہمارے ملک میں بدترین مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں یہی جو مین مسئلہ ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوئی، یہ ملک کیوں بدتر حالت میں چلا گیا. تو اگر آپ تاریخ کو پیچھے لے جائیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا ملک ترقی کر رہا تھا ایوب خان کے دور تک. ہمارا کوئی قرضہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی بوجھ نہیں تھا. جیسے آج افغانستان برے حال میں آزاد ہوا لیکن قرضہ کوئی نہیں، وہاں خوشحالی ہے، وہاں ڈالر سستا ہے. یہ قرضے جو ہے نا ہمیں ڈوبے. تو ایوب خان کے دور کے بعد قرضے لینے شروع ہو گئے. ہم خوش تھے، لوگ پیسے دے رہے تھے، وہ غلط انویسٹ ہو گئے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. کوئی تقریباً 20 سال پہلے وہ جو قرضے لیے تھے اس کا واپسی دینے کا کام وقت شروع ہو گیا. جب واپسی دینے کا وقت آ گیا تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ ہم کیسے وہ ڈالر واپس کریں. وہ بوجھ بڑھتا آج جو حالات ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اور قرضے لیے، قرضے پہ قرضہ لیا، قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لیا. تو یہ ملک اس طرح کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کبھی ہمارے حکمرانوں نے سوچا ہوتا کہ اس ملک میں ایسی انویسٹمنٹ لائی جائے، اس ملک کو ٹیکسیشن سسٹم اچھا دیا جائے، تو یہ قرضے اتر سکتے تھے. میں ابھی بھی سارے پاکستانیوں میڈیا کو کہتا ہوں، جب تک پاکستان ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، جب تک ملک کے لوگ ڈاکومنٹیشن میں نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میرا لکھ کے لے لو، 100 سال میں ہم ترقی نہیں کر سکتے، قرضوں سے نہیں بچ سکتے. دیکھیں اگر اس ملک دنیا میں امریکہ دیکھیں، یورپ دیکھیں، جو ترقی ملک کر رہا ہے سب ڈاکیومنٹ ہے، ان ہر ایک کا ریکارڈ ہے. کوئی 10 روپے ٹیکس دے گا، کوئی لاکھ دے گا، کوئی کروڑ دے گا. ہمارا تو ہے کہ حساب ہی کوئی نہیں. تو بغیر حساب کتاب ملک چل رہا ہے، کسی نے سوچا ہی نہیں. میں نے کئی دفعہ ریکمنڈیشن دی، 5 سال میں لڑتا رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کو ڈاکومنٹ کرو، یا امریکہ اگر ان ڈاکومنٹ ہو جائے تو امریکہ چل سکتا ہے. تو ہم پتہ نہیں فیصلہ کیوں نہیں کرتے. تو پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں، پاکستانیوں، جب تک پاکستان ڈاکومنٹ نہیں ہوگا یہ ملک کبھی ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ہو جائے اور صحیح ٹیکس آنا شروع ہو جائے تو آج اگر ہمارا 7,000 ارب ہے، یہ 70,000 ارب تک جا سکتا ہے. ہمارے قرضے بھی اتر سکتے ہیں، ہمارے یہ جو مہنگائی ہے یہ بھی رک سکتی ہے. اور پھر ڈالر کا مسئلہ پڑتا ہے. اب ڈالر کیسا لایا جائے؟ اگر ہمارے پاس پاکستانی روپے آ گیا ڈاکومنٹیشن سے اور ٹیکسیشن سے صحیح طریقے سے، تو ہمیں پھر پاکستانی روپے کی کمی نہیں ہوگی، پھر ہمیں ڈالر کی کمی ہوگی. اب ڈالر کیسے لانا ہے؟ اگر ہم انویسٹر کو جو انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں ٹیکس فری کر دیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں، ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے، تو ادھر سے ڈالر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم ایکسپورٹرز کو ٹیکس لینا چھوڑ دیں اور ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی اور ساتھ ڈالر آئے گا. ایک طرف سے ہمیں پاکستانی روپے آئے گا، دوسری طرف سے ڈالر آئے گا. یہ ایک سسٹم ہے، ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ایکسپورٹ ان کے بڑھ رہے ہیں، امپورٹ پہ ڈیوٹیاں کم تر ہے. تو یہ ہمارے جو فالٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی کا ارادہ میں نہیں دیکھا.